مقترنتین بعہد الازمنۃ الثلاثہ کضرب یضرب اضرب۔ بس ہماری کل یہ تھی کہ اسم کی کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ کل بیان ہوا کہ اسم کی تعریف اور اس کی علامات کو ذکر کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں۔ آج دوسری قسم ہے فعل، کہ فعل کی تعریف کیا ہے اور فعل کی علامات کیا ہے اور فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں۔ سب سے پہلے فعل کی تعریف، فرماتے ہیں کہ فعل وہ کلمہ ہے، کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہ، ایسا کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے نفس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کی ذات کے اندر پایا جاتا ہے۔ کیا معنی ذات کے اندر؟ یعنی مستقل معنی پہ دلالت کرتا ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، یعنی مستقل معنی پہ وہ دلالت، اور وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ تینوں زمانوں سے مراد کل بھی بیان ہوا کہ فعل، ماضی، حال اور استقبال۔ جیسے ضربہ، یہ ضربہ جو ہے یہ دلالت کر رہا ہے اس ضرب پر کہ جو ضرب پائی جاتی ہے، ملی ہوئی ہے زمانہ ماضی کے ساتھ۔ یضرب، اضرب، یضرب جو حال استقبال میں دلالت کرتا ہے، اضرب جو صرف حال۔ تو معنی بن گیا ہمارے، اس کی تعریف یہ ہوگی کہ ایک ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے اس معنی پر جو معنی اس کی ذات کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ معنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا۔ اب یہ ہے کہ اس کی علامات کیا ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کلمہ اسم ہے یا فعل ہے؟ تو جس طرح کل انہوں نے اسم کی علامات بیان کی، آج وہ فعل کی علامات بھی بیان کریں۔ کہ فعل کی پہلی علامت یہ ہے کہ یہ فعل اخبار بہی اس کے ساتھ صحیح ہے، یعنی اس کے ذریعے خبر دینا صحیح ہے، اس کے بارے میں خبر دینا صحیح نہیں ہے۔ گویا یہ مسند بے واقع ہو سکتا ہے، مسند الیہ واقع نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ اسم مسند بے بھی ہو سکتا ہے اور مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف مسند بے ہو سکتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری اس کی علامت یہ ہے کہ اس پر قد داخل ہوگا، قد کا داخل ہونا بھی یہ اس کے فعل ہونے کی دلیل ہے۔ جیسے قد ضرب، سین داخل ہو جائے، سوفا داخل ہو جائے، والجازم اور حرف جزم داخل ہو، جیسے قد ضرب سیضرب، سیضرب میں دیکھیں سین داخل ہو گئی ہے، سوفا یضرب، سوفا یضرب میں دیکھیں سوفا داخل ہوا ہے، لم یضرب اور لم یضرب میں دیکھیں تو لم داخل ہوا ہے۔ تو یہ 4 حرف جو داخل ہوئے ہیں، یہ چاروں حرف اس بات کی دلیل ہیں کہ ہمارا مدخول فعل ہے۔ اس کے بعد اگلی علامت ہے کہ تصریف الماضی والمضارع، تو اس کی ماضی اور مضارع کی طرف گردان ہو سکتی ہو، اس سے ماضی بنائی جا سکتی ہو، اس سے مضارع بنایا جا سکتا ہو۔ اب یہ ماضی اور مضارع کی طرف اس کی گردان ہو سکنا، یہ بھی اس کے فعل ہونے کی علامت ہے۔ اگلی علامت یہ ہے کہ وہ امر ہو سکتا ہو، نہیں ہو سکتا ہو، تو امر اور نہیں کا ہونا بھی اس کے فعل ہونے کی دلیل ہے، جیسے اضرب، لا تضرب۔ اسی طرح اس کے ساتھ ضمیر بارز مرفوع متصل، بارز یعنی ایسی ضمیر جو ظاہر بظاہر ہو، مرفوع یعنی فاعل کی ضمیر جو اس کے ساتھ متصل ہو، تو یہ ضمیر بارز کا متصل ہونا بھی اس کے فعل ہونے کی علامت ہے۔ جیسے ضربت، ضربتا، ضربتے، تو یہ تو تا تے جو ہے یہ تینوں ضمیریں ہیں۔ ضربت فاعل کی ضمیر کہ جو متکلم کی ہے، ضربتا مخاطب کی مرفوع کی، اور ضربت مخاطبہ کی، یہ تینوں ضمیریں اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں، اس بات کو بیان کرتی ہیں
کہ ضرب دو میں جو ضرب ہے وہ فعل ہے. اسی طرح تائے ساکنہ کا داخل ہو جانا یہ بھی فعل کی علامت ہے، جیسے ضرب بند. نون تاکید کا داخل ہونا چاہے نون تاکید ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو، اس کا داخل ہونا بھی اس کے فعل ہونے کی علامت. تو یہ علامات ہیں کہ نمبر پر پہلی ہے کہ قد داخل ہو، سین داخل ہو، صوفہ داخل ہو، حرف جزم داخل ہو، اور اس کا ماضی اور مضارع کی طرف گردان ہو سکنا صحیح ہو، اس کا امر ہونا صحیح ہو، اس کا نہیں ہونا صحیح ہو، اس کے ساتھ ضمیر بارز مرفوع کا متصل ہونا یہ صحیح ہو، اور تائے تانیث ساکنہ اس کے ساتھ متصل ہو. نون تاکید خاص ثقیلہ ہو یا خفیفہ اس کا متصل ہونا، یہ ساری علامات ہیں جو بیان کرے گی کہ جس کے ساتھ ہم ملی ہوئی ہیں یہ کلمہ فعل. آگے فرماتے ہیں یہ سارے فعل کے خواص میں سے ہیں. یہ بھی سارے خواص صرف یہی نہیں ہیں بلکہ اور خواص بھی ہیں، لیکن اہم خواص جو ہے وہ یہ ہیں. اب اگلی بات آ گئی کہ اخبار بے کا کیا معنی ہے. اخبار بے کا کیا معنی ہے؟ فرماتے اخبار بے کا معنی یہ ہے کہ اس کا محکوم بے کا، اس کے ذریعے حکم لگانا. جس طرح خبر ہوتا ہے، خبر ذریعے حکم لگایا جاتا ہے، اسی طرح اس کے ذریعے بھی حکم لگایا جانا، یہ معنی ہے اخبار بے. اب آ گیا مسئلہ کہ اس کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں فعل کو فعل اس لیے کہتے ہیں کہ فعل کو اس کی اصل کا نام دیا گیا. فعل کو اس کی اصل کا نام دیا گیا ہے، اور وہ اصل کیا ہے؟ اصل ہے مصدر. اصل مصدر ہے، اور یہ مصدر ہی حقیقت میں ہر فاعل کا فعل ہوتا ہے. مصدر ہی حقیقت میں ہر فاعل کا فعل ہوتا ہے. تو یہ اصل والا نام جو ہے اس فرع کو دے دیا گیا ہے. تو گویا نام اصل والا کہ جو مصدر تھا اس کا نام جو ہے اس کو دے دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی حقیقت میں ہر فاعل کا فعل. دیکھیں بھائی اس کا ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحد الفعل انه کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہ. تحقیق فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے اس معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے. ومقترنۃ بعہد الازمنۃ الثلاثہ، اور وہ معنی ملا ہوا ہوتا ہے. مقترنۃ ملا ہوا ہے بعہد الازمنۃ الثلاثہ، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ کے ساتھ. ازمنہ زمانہ کی جمع ہے، یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ. جیسے ضربہ یہ فعل ماضی کی مثال ہو گئی، یہ جو ماضی کے ساتھ متصل ہے. یضرب یہ یضرب ایسا فعل ہے جو جس کا معنی مقترن ہے، ملا ہوا ہے حال و استقبال کے ساتھ. کیونکہ استقبال جو ہے وہ مضارع جو ہے دو معنی میں دلالت کرتا ہے، حال پر بھی اور استقبال پر. یضرب یہ امر کی مثال ہے، اور یہ جو معنی مقترن ہے حال. وعلامت ہو، اور اس کی علامت کیا ہے فعل کی؟ ان یصح اخبار بہ، کہ صحیح ہو اس کے ذریعے خبر دینا. لا ان ہو، نہ کہ اس کے بارے میں. ودخول و قد، دوسری علامت کیا ہے کہ اس پر قد کا داخل ہونا. ودخول السین، اور سین کا داخل ہونا. وصوفہ، اور صوفہ کا داخل ہونا. والجزم، اور جزم کا داخل ہونا. تو سین صوفہ جزم ان تینوں کا عطف جو ہے وہ قد پر. جیسے قد ضربہ، سا یضرب، سوف یضرب، لم یضرب. والتصریف علی الماضی والمضارع، اور اس کا ماضی اور مضارع کی طرف گردان ہو سکتا ہے، تصریف ہو سکتا ہے. جیسے ضربہ ضربا، ضربو، یضرب یضربون، یضربان یضربون. تو یہ جو گردان اس کی ہو رہی ہے، اس گردان کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فعل. وقولہ امرن و نہیا، اور اس کا امر اور نہیں ہونا. واتصال الضمائر البارزۃ المرفوعۃ، اور اس کا عطف ہے اسی پر کہ وعلامتہ ان یصح، وعلامتہ اتصال الضمائر.
اتصال ضمائر بارزہ مرفوعہ، ایسی ضمیریں، ضمائر ضمیر کی جمع ہے، ایسی ضمیریں بارز جو ظاہر بظاہر ہوں اور مرفوع کی ہوں، وہ متصل ہوں اس کے ساتھ، جیسے ضربتو، ضربتا، و تا التانیث ساکنہ، اس کا عطف ہو رہا ہے ضمائر پر، یعنی اصل عبارت کی بات یہ بھی اتصال و تا التانیث ساکنہ، کہ تا التانیث ساکنہ کا اس کے ساتھ متصل ہونا صحیح ہو، جیسے ضربت، و نون تاکید، اور نون تاکید کا اس کے ساتھ متصل ہونا صحیح ہو، جیسے اضربن، فإن كل هذا من خواص الفعل، کہ سارے کے سارے جو ہیں فعل کے خواص میں سے ہیں، ان سارے خواص یہ نہیں ہیں، ہاں یہ خواص میں سے ہیں، اور بھی خاصے ہیں جو انشاءاللہ آپ بڑی کتابوں میں جا کے پڑھیں گے۔ اب آ گیا کہ اخبار بے کا معنی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان یکون محکوما بے، اس کا محکوم بے ہونا ہے، کل خبر جیسے کہ خبر، وَيُسَمَّى فِعْلًا، اور اس کا نام رکھا گیا فعل بِاسْمِ اصلِهِ، اس کی اصل کے اعتبار سے، اور وہ اصل کون ہے، وَهُوَ الْمَصْدَرُ، وہ مصدر ہے، کیوں، لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ فِعْلٌ لِلْفَاعِلِ حقیقتاً، کیونکہ مصدر ہی حقیقت میں ہر فاعل کا فعل ہوتا ہے، اور اسی مصدر والا فعل نام جو ہے اس فعل کو دے دیا گیا ہے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وآلہ